السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ کا ویکینڈ اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج 5 اپریل بروز اتوار میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک 10 منٹ کا مونولاگ کرنا چاہ رہا تھا، آ، اور جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جو ایک سیاسی اضطراب جو پایا جاتا ہے سمندر پار پاکستانیوں میں۔ میں اس کو کہتا ہوں پولیٹیکل اینگسٹ۔ در حقیقت میں رات کو کوشش کر رہا تھا کہ ایک میں مضمون لکھوں اس موضوع پہ۔ مجھے پچھلے 15 سال میں انگلینڈ میں بھی رہنے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ بھی ہم نے جو برٹش پاکستانی ڈیاسپورا ہے ان کو قریب سے دیکھا، اور جو ان کا ایک کنسرن ہے پاکستان کے لیے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے میں امریکہ میں رہ رہا ہوں۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں، مختلف ریاستوں میں جو امریکن پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں مختلف پاکستان سے متعلق جو سیاسی ایشوز ہیں، سماجی ایشوز ہیں، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے چیلنجز ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی ہے، ان چیزوں پہ کافی زیادہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ تو اس گفتگو کی روشنی میں جو میرے تجربات ہیں، جو میرے مشاہدات ہیں، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ شاید اس پہ میں 2-3 مضمون بھی لکھوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رائٹنگ جو ہے تھوڑا سا زیادہ مشکل کام ہے، اور اس میں انسان پروکریسٹینیٹ کرتا رہتا ہے۔ اب جیسے رات کو میں نے جو ایک مضمون لکھا وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا، لیکن میں ختم کرنے والا تھا اس کو، وہ اختتام کے قریب تھا، لیکن پھر مجھے جو تھوڑا سا وہ رائٹرز بلاک ہو گیا، تو میں نے کہا یہ ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، وائل آئی آلسو رائٹ دی ایسے۔ تو خیر، پہلے تو یہ بات، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو تارکین وطن پاکستانی ہے، یا جس کو ڈیاسپورا آپ کہہ لیں، سمندر پار پاکستانی آپ کہہ لیں، وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر ان کا کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ، اور وہ جو ہے وہ محب وطن لوگ ہیں، چاہے وہ 20 سال سے 30 سال سے امریکہ میں، برطانیہ میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، یا وہ ان کی تیسری جو جنریشن یہاں پہ چل رہی ہے، ان کو پاکستان سے بہت زیادہ ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان کا جو ایک معاشی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ریمیٹنسز جو ہیں، جو پیسے وہ اپنے بیچتے ہیں پاکستان میں، یا جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایک طرح سے پاکستان کے لیے ایک وہ پبلک ڈپلومیسی کا بھی ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے سفیر ہیں باہر کی دنیا میں، ایک چاہے وہ ثقافتی سطح پہ ہو، یا کئی دفعہ ایک سیاسی طور پہ بھی وہ لابنگ کرتے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو ان کا کردار پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی، پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کی ترویج کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بھی ان کا کردار جو ہے بہت انتہائی کلیدی ہے، اور اس پہ کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا نمبرز کی بھی بات کرتے ہیں، کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈیاسپورا کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہے دنیا میں، ان کی سب سے بڑی کانسنٹریشنز کہاں پہ ہیں، اور وہ کیسے، یہ جو مختلف ملکوں میں رہنے والی ڈیاسپورا ہے وہ ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہے۔ تو شاید آپ کو پتہ ہی ہو کہ سب سے بڑی کانسنٹریشن جو پاکستانیوں کی ہے ابراڈ، وہ گلف کوآپریشن کنٹریز میں ہے۔ تو جو میں نے ڈیٹا دیکھا ہے، اگرچہ وہ حتمی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ لگ بھگ تقریباً 10 ملین کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ گلف کوآپریشن کنٹریز میں رہتے ہیں، جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، عمان وغیرہ۔ تو اور اس میں سب سے بڑی تعداد سعودی عرب میں ہے، تقریباً 6 سے 7 ملین وہاں پہ رہتے ہیں، پھر 2 ملین کے قریب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں، اور اسی طرح باقی گلف کوآپریشن کنٹریز میں۔ تو تعداد کے لحاظ سے اگر کسی بھی خطے میں جو سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں پاکستان سے باہر، تو وہ شاید گلف کوآپریشن کنٹریز ہوں۔ اس کے بعد جو بڑی 2 کانسنٹریشنز ہیں وہ برطانیہ میں اور امریکہ میں، اور ان دونوں ممالک میں ملا کے تقریباً 2 ملین کے قریب پاکستانی رہتے ہیں۔ اگین آئی تھنک یہ بات وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے کہ شاید اس پہ حتمی نمبرز کہیں موجود نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ملتا ہے آپ کو جو نمبرز کا، لیکن شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ تقریباً 1 سے 1.25 ملین جو ہے برطانیہ میں رہتے ہیں پاکستانی، اور اتنی تعداد ہے جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ اور جو امریکہ اور برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ڈیاسپورا ہے کہ جس کی ایک بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ خاص طور پہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی، ان میں اکثریت بہت زیادہ وہ تعلیمی یافتہ ہیں، وہ وہاں پہ بہت سکسیزفل ہے، بطور ڈاکٹرز، بطور انجینئرز، بطور اکیڈیمکس، بزنس میں بھی ہیں لوگ کئی، اور کچھ یقیناً ایسے بھی ہیں جو بلو کالر جابس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیاسپورا ہے۔ اب اصل مدعے کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سیاسی اضطراب ہے ہمارے تارکین وطن پاکستانیوں کا، وہ کیسے پلے آؤٹ کرتا ہے، وہ کیسے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ کہیں پہ بھی رہتا ہو، اس کا بڑا ایک اسٹرانگ ویژن ہوتا ہے پاکستان کے لیے۔ تو جو برٹش پاکستانی یا امریکن پاکستانی ہیں، ان کا بھی ایک ویژن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں ترقی ہو، جمہوریت ہو، انسانی حقوق ہوں ملک کے اندر، اور سول ملٹری جو ایکویژن ہے وہ بیلنس ہو تھوڑی سی۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ سیاسی طور پہ وہ سرگرم نظر بھی آتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے جو لیڈرز ہیں۔ لیکن جہاں پہ مجھے تھوڑا سا میرا جہاں کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ جو ڈیاسپورا ہے وہ تمام ایک خاص طرح سے ایک سیاسی طور پہ یکسانیت والی سوچ کی طرف جو ہے نا وہ بات جا رہی ہے۔ یعنی ایک بڑا حصہ جو ڈیاسپورا کا ہے، اس نے یہ مان لیا ہے کہ صرف ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ ہی پاکستانیوں کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، اور وہی حق پہ۔ اس کے علاوہ وہ
دوسرے سیاسی نظریات کو مکمل طور پہ تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک خاص طرح کی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ ایک سیاسی ایک کھنچاؤ کی صورتحال وہ سوشل اسپیسز میں بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ دیکھیں برطانیہ میں تو خیر یہ چیز اور بھی زیادہ ایک منفی طریقے سے مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ بڑی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے ہفتوں کی، کہ جہاں پہ پاکستانی آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارنے تک گالم گلوچ تو ہوتی ہے، وہ تو کامن ہو گیا پچھلے 3-4 سال میں، جب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایکٹیوزم وہاں پہ شروع کیا ہے زیادہ، عمران خان صاحب کا جب اقتدار ختم ہوا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو لیکن اب تو یہ بھی بڑا عام ہو گیا برطانیہ کے اندر کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوئے ہیں، ان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ امریکہ میں بہرحال قوانین ذرا زیادہ سخت ہیں اس حوالے سے، اور جو نتائج ہیں وہ کافی سنگین ہوتے ہیں اگر آپ کسی پہ اسالٹ کریں، لیکن وہاں پہ بھی کم از کم ایک سیاسی کھنچاؤ اور پولرائزیشن وہ تو نظر آتی ہے کافی حد تک۔ تو یہ تو جو ہے میرا خیال ہے ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ اب میں اس میں جو مطلب میری کچھ گزارشات ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے خیال میں اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ جو تارکین وطن پاکستانی ہیں وہ ان کے درمیان ایک بڑا ایک اوپن ایک سیاسی مکالمہ ہو، جس میں وہ ایک سنسیئر کوشش کریں کہ وہ ایک دوسرے کی جو ان سے مخالف سیاسی سوچ لوگ رکھتے ہیں ان کی بات سنیں، کھلے دل سے ان کی بات سنیں، اور ان کا جو سیاسی موقف ہے، ان کی جو پولیٹیکل پوزیشنز ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ابھی ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ تارکین وطن پاکستانیوں میں پاکستان کی طرح اپنا جو سیاسی مخالف ہے نا اس کو وہ بالکل بھی کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر نہیں ہیں اور آپ خان صاحب کی سیاست سے، پی ٹی آئی کی سیاست سے کچھ اختلافات رکھتے ہیں، اس پہ کوئی تنقید کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے سپورٹر آپ کو پرو رجیم ہونے کا یا آپ کو جو ہے وہ اینٹی ڈیموکریسی ہونے کا آپ پہ وہ لیبل لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک پی ٹی آئی کا کوئی سنسیئر سپورٹر بھی ہے کہ جو واقعی جمہوری اقتدار پہ یقین رکھتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی قید کے خلاف ہے، تو جو لوگ پی ٹی آئی کے ناقد ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، تو وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ قومی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں انتہائی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں۔ یو کین بی اے گڈ پیٹریوٹک پاکستانی اینڈ ناٹ بی اے سپورٹر آف پی ٹی آئی۔ آفٹر آل اتنا بڑا ملک ہے 250 ملین لوگوں کا، اور اتنی بڑی ڈیاسپورا ہے جو کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو تقریباً 12 سے 15 ملین پاکستانیوں پہ مشتمل ہے یا اس سے بھی زیادہ، تو اس میں آپ کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ساری پی ٹی آئی سپورٹر ہوں؟ تو ایسے میں آپ کو سیاسی مفاہمت اور سیاسی مکالمے کے لیے جگہ جو ہے وہ چھوڑنی ہے، نہ کہ ایک بائنڈری جو پولیٹیکل چوائسیز ہیں اس پہ آپ یقین کریں کہ آئدر ود اس اور اگینسٹ اس، اور بالکل یہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں اگر آپ سیاست کو جو دیکھ رہے ہیں تو وہ واقعی ایک بہت بڑی پرابلمٹک چیز ہے۔ تو خیر اس میں لیکن یہ ایک تھوڑی کیویٹ ضروری بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب جو ڈیاسپورا پاکستانیز ہیں وہ اتنے ہی اپنی سیاست میں رجت پسند ہیں، اور وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ایک روم نہیں ہے ان کی پالیٹکس میں، ان کی پولیٹیکل ورلڈ ویو میں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک اچھی سگنیفیکنٹ تعداد ملے گی لوگوں کی جو سیاسی طور پہ بڑے ایک اعتدال پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ بڑی ایک سیاسی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو ان سے لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی مکالمہ کرتے ہیں، اور عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ایک گڈ نیچرڈ اور اس طرح کا ایک کی گفتگو ہو، اور اچھے طریقے سے لوگ مل بیٹھ کے اپنے سیاسی جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں۔ حل تو ان کا کوئی نہیں ہے، ظاہر ہر انسان کی اپنا پولیٹیکل ورلڈ ویو، تو ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد یقیناً جو ہے وہ اس میں سیاسی طور پہ کافی سیٹ ان سٹون ان کے ویوز ہیں، اور شاید وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کوئی کوارٹرز دینے پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو خیر میرا یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو میری دانست میں جو جس طرح کا ایک پولیٹیکل ٹرینڈس پائے جاتے ہیں ڈیاسپورا میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ایک تھوڑا سا سیاسی مکالمے کے لیے بھی ایک آرگیومنٹ میں کم از کم دوں، تاکہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور جو ایک فضا ہوتی ہے سیاسی اضطراب کی، یہ کم ہو۔ بہرحال جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، وہ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہی وہ اسمپشن ہے جس کے تحت ہمیں ایک دوسرے سے انگیج کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو لائلٹیز ہیں، ایک دوسرے کی جو پیٹریٹزم ہے اس کو کوشچن کریں۔ بہت شکریہ۔